جس بات پر کسی سے وعدہ کرتے ہو، کسی کو کہہ دیتے ہو، وہ کر کے دکھاؤ، نہ کہ زبانی۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ایک شخص تھا، ایک شہزادہ تھا، جس نے مسلمانوں پر بہت ظلم کیا تھا، بہت مسلمانوں کو ستایا تھا، بہت سارے مسلمانوں کو قتل کیا تھا۔ اب یہ شہزادہ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے گرفتار ہو کر آیا۔ گرفتار کر کے جب لایا گیا اس شہزادے کو، تو اب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ پکا ارادہ اپنی جگہ کر لیا تھا کہ اس کو قتل کر دیا جائے گا، اس کو چھوڑا نہیں جائے گا، کیونکہ اس نے مسلمانوں پر بہت زیادہ ظلم کیا ہے، اس لیے اس کو قتل ہی کر دیں گے۔ اب جو ہی اس کو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے کھڑا کیا گیا، اب یہ شہزادہ جو ہے پریشان، مغموم، غم کی حالت میں، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب دیکھا اس کو، پوچھا مایوس کیوں ہو، کیا مسئلہ ہے؟ اور جلاد کو بھی بلا لیا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس کو قتل کر دیا جائے۔ تو تجھے اس وقت کسی چیز کی ضرورت ہے؟ کچھ چاہیے تجھے اس وقت؟ تو وہ شہزادہ کہنے لگا مجھے صرف پانی ضرورت ہے، میں پانی پی لوں۔ اب پانی منگوایا گیا، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اس کو پانی دے دو۔ اب جو ہی اس شہزادہ کے ہاتھ میں پانی دیا گیا، اب یہ پانی لے کر ہاتھ میں کھڑا ہے، گلاس میں یا کپ میں یا جو بھی برتن ہوگا اس وقت کا، اب پانی لے کر ہی کھڑا ہے، اب منہ کی طرف نہیں کرتا ہے، پیتا نہیں ہے یہ پانی۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا شہزادہ آپ پانی کیوں نہیں پی رہے ہیں، کیا مسئلہ ہے؟ کہا امیر المومنین اگر میں پانی پینے لگ جاؤں گا اسی دوران آپ میرے اوپر وار کر دیں گے اور مجھے قتل کر دیں گے، میں ڈر رہا ہوں۔ تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اے شہزادے جب تک تو یہ پانی نہ پی لے تب تک میں تجھے قتل نہیں کروں گا۔ اب یہ بڑا شہزادہ جو تھا بڑا ہوشیار چالاک تھا، اس نے ایک دم سے ہاتھ کو ڈھیلا چھوڑا اور پانی کا برتن نیچے زمین پہ لگا، پانی سارا گر گیا، اور ساتھ ہی میں کہنے لگا اے امیر المومنین اب آپ مجھے قتل نہیں کر سکتے ہیں۔ کہا کیوں نہیں قتل کر سکتا؟ کہا کہ آپ نے وعدہ دیا ہے، آپ نے یہ کہا ہے کہ جب تک تو یہ پانی نہ پی لے میں تجھے قتل نہیں کروں گا، اب وہ پانی ہی جو گر گیا تو میں کیسے اس پانی کو پیوں گا؟ تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر قربان جائیں، اگر ہم میں سے کوئی ہوتا تو کہتے جا پرے ہٹ، دفع ہو، جان بچا رہا ہے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا بالکل کوئی شک نہیں ہے، میں نے یہ الفاظ بتائے ہیں، جا تجھے میں چھوڑ دیتا ہوں، تجھے میں قتل نہیں کرتا ہوں۔ اتنے زبان کے پکے تھے۔ اگر اپنی زندگی کو سدھارنا چاہتے ہو جوانوں، بزرگوں، اپنی ماؤں بہنوں کو، اپنے جوانوں کو، اپنے آنے والی نسل کو یہ باتیں بتاؤ۔ صحابہ کا یہ کام تھے، صحابہ کے یہ کام تھے، صحابہ قول و قرار کے کتنے سچے اور پکے تھے، اور ہم جھوٹ بول بول کر بھی پھر بھی اپنے آپ کو عاشقی رسول کہتے ہیں، پھر بھی اپنے آپ کو صحابہ کے نقش قدم پر چلنے والے کہتے ہیں۔ صحابہ کتنے سچے تھے قول کے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے کہا شہزادے کو جا، تو شہزادہ کہنے لگا آپ کہاں جاؤں، آپ تو کہیں نہیں جانے والا، اگر میں پہلے کلمہ پڑھ لیتا لوگ کہتے کہ قتل کے ڈر کی وجہ سے، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ڈر کی وجہ سے کلمہ پڑھ لیا ہے، تو اس لیے میں نے پہلے کلمہ نہیں پڑھا تھا، اور اب میں تجھے چھوڑ کر نہیں جاؤں گا، مجھے پڑھا دے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو کلمہ پڑھ لیا اس جوان نے، ایک سچ کی وجہ سے اس جوان کو اللہ نے ہدایت دے دی۔ تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بہت سارے مشورے جو تھے، کام جو تھے، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس جوان کو اپنے مشوروں میں شریک کیا کرتے تھے،
اس شہزادے کو۔ تو یہ ساتھ میں یہ بھی فرمایا کہ فاسق کے ساتھ کبھی دوستی نہ کرو۔ گزشتہ جمعہ پر بتایا گیا تھا کہ بیوقوف کے ساتھ دوستی نہ کرو، وہ تمہیں فائدہ پہنچانا چاہے گا لیکن نقصان کر دے گا۔ تو اسی طرح فاسق جو ہے، فاسق کے ساتھ کبھی بھی دوستی نہ کرنا کہ وہ ایک لقمے کی لالچ میں، معمولی سا ایک لقمہ ہوگا، اس کی لالچ میں آپ کو جو ہے ہلاک کر دے گا، برباد کر دے گا اور بیچ دے گا، کہ اصل بات جو ہے، اصل بات کی طرف آپ کو نہیں لے جائے گا، تو وہ آپ کو کم قیمت پر بیچ دے گا۔ تو نصیحت کی باتیں سنیں بھی، دوسروں کو بھی سنائیں۔ نصیحت اللہ کو بہت پسند ہے۔ سیدنا لقمان علیہ السلام بالکل کالے تھے۔ حبشہ والے تو ہوتے ہی اکثر کالے، جو حاجی صاحبان گئے ہیں حج پر، انہیں دیکھا کہ حبشی کتنے کالے ہیں، لمبے چوڑے قد کے کالے، لیکن دل کے بڑے سفید، کہ بلال حبشی جیسے، رنگ کے تو کالے لیکن دل کے بڑے سفید تھے، کہ اللہ نے اپنے نبی کا رفیق بنا دیا، اپنا نبی کا ساتھی بنا دیا۔ تو اسی طرح ایک ولی خدا گزرے ہیں لقمان علیہ السلام، بالکل کالے کلوٹے، چہرہ بھی کالا، ہونٹ بھی کالے، موٹے موٹے، لیکن اتنے اللہ کے قریب تھے کہ اللہ کو اس کی وہ ادا اتنی پسند آئی، اللہ نے قرآن کے اندر ایک سورت اسی کے نام سے لگا دی، سورہ لقمان۔ اللہ کو اتنی وہ ادا اس کی پسند آئی۔ نبی نہیں تھے، ولی تھے، صحابی نہیں تھے، ولی تھے، لیکن اللہ کے کتنے قریب کہ اللہ نے اپنے قرآن کے اندر اس کے نام سے سورہ لقمان داخل کر دی۔ سیدنا لقمان علیہ السلام اپنے بیٹے کو نصیحت کیا کرتے تھے۔ کتابوں کے اندر لکھا ہے 6000 نصیحتیں کی ہیں لقمان علیہ السلام نے، اور بعض کتابوں کے اندر ہے 4000 نصیحتیں۔ ایک دن کھڑے ہوئے اور اپنے بیٹے کو کہنے لگے، بیٹے میں نے 4000 نصیحتیں کی ہیں، اور ان 4000 نصیحت میں سے میں نے آپ کے لیے نچوڑ کیا ہے 4 نصیحتوں کا، 4000 میں سے صرف 4 نصیحت میں آپ کو کرتا ہوں۔ تو جو آپ کی زندگی کا لب لبابہ ہے، جو آپ کی زندگی گزارنے کے لیے مشعل راہ ہے، تو ان 4 نصیحتوں پر عمل کرنا۔ اور وہ نصیحتیں کیا تھیں؟ احفظ 40 کی 4 نصیحتیں ایسی ہیں کہ 4 موقعوں پر 4 چیزوں کی حفاظت کرنا، 4 جگہوں پر 4 چیزوں کی حفاظت کرنا۔ اور پہلی نصیحت کیا کی کہ احفظ عینیک فی بیوت الناس، کہ اپنی آنکھوں کی حفاظت کرنا لوگوں کے گھروں میں۔ پہلی نصیحت کر رہے ہیں لقمان علیہ السلام اپنے بیٹے کو کہ احفظ عینیک فی بیوت الناس، کہ لوگوں کے گھروں کے اندر جب آپ جاؤ گے اس وقت اپنی آنکھوں کی حفاظت کرنا، کہ کہیں آپ کی جو آنکھیں ہیں یہ غلط نہ دیکھیں۔ اس دور کے اندر تو گھروں میں جاتے ہوئے حفاظت کرنی تھی، لیکن اس دور کے اندر یہ حکم بھی ہے کہ بازار میں جب آپ جاؤ تو اپنی آنکھوں کی حفاظت کرنا۔ بازار کے اندر بے پردگی زیادہ ہوتی ہے، تو اس وقت بھی اپنی آنکھوں کی حفاظت کرنا، کسی غیر محرم عورت کے اوپر آپ کی نگاہ نہ پڑے۔ بد نظری جو ہے بڑی خطرناک چیز ہے، انسان کے اعمال یہ برباد کر دیتی ہے۔ شہوت کی نظر سے کسی ماں بہن بیٹی کو دیکھا، کسی کے گھر میں گیا یا بازار میں گیا، تو نیکیاں برباد ہو جاتی ہیں۔ تو سیدنا لقمان علیہ السلام نے فرمایا بیٹے سے کہ اپنی آنکھوں کی حفاظت کرنا لوگوں کے گھروں کے اندر۔ پیر ذوالفقار صاحب مدد اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں نے اپنے استاد سے ایک بات پوچھی کہ حضرت مجھے بتائیں
کہ ایک شخص ہے، ایک حافظ قرآن ہے، پکا مکمل حافظ، 20 سال ہو گئے قرآن زبانی پڑھتے ہوئے آنکھیں بند کر کے، لیکن اچانک میں اس کا سارا جو ہے قرآن کو وہ بھول بیٹھا اور قرآن کو چھوڑ دیا۔ تو اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ تو فرمایا کہ اس کی نظر غیر محرم عورت کے اوپر شہوت کی نظر پڑی، اس وجہ سے اللہ نے وہ قرآن کی جو نعمت تھی اس سے چھین لی۔ کہ اللہ نے کہا کہ میرے بندے، میں نے تجھے نعمت دی اپنے قرآن کی، اور تو میرے قرآن کو چھوڑ کر ان آنکھوں کو میرے قرآن کو پڑھنے کے بجائے تو غیر محرم کے اوپر استعمال کر رہا ہے، جا تجھ سے میں یہ نعمت چھین لیتا ہوں۔ اور اللہ حفاظت کرے، اللہ حفاظت کرے۔ بد نظری، ایک تو بد نظری کی وجہ سے انسان نعمتوں سے محروم ہو جاتا ہے، دوسرا یہ ہوا کہ انسان زنا کی وجہ سے انسان ایمان سے چلا جاتا ہے، اللہ حفاظت کرے۔ ایک انسان زنا کے اندر مبتلا ہے، توبہ بھی نہیں کی، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ بظاہر میں سب کے سامنے پڑھ رہا ہے، سارا کچھ پڑھ رہا ہے، لیکن زنا کے اندر مبتلا ہے، تو روایات کے اندر آتا ہے مرتے وقت ایسا جو انسان ہے، جو زانی ہے، یہ ایمان سے خالی ہو کر چلا جائے گا، مرتے وقت اس کو ایمان نصیب نہیں ہوگا، یہ کافر ہو کر مر جائے گا۔ تو اس لیے شریعت نے یہ حکم دیا کہ آپ بد نظری سے بچ جائیں۔ ایک انسان کہتا ہے جی میں زنا کر رہا ہوں اور یہاں سے میں حرام بھی کھا رہا ہوں، اب دونوں گناہ ہیں، اب مجھے کیا فائدہ ہے؟ تو شریعت کا یہ حکم ہے کہ میرا دل تو چاہتا ہے میں زنا سے توبہ کروں، لیکن پھر بھی کیا فائدہ ہے، میں تو حرام کھا رہا ہوں۔ تو شریعت نے حکم دیا نہیں، اس شخص کو بتاؤ کہ آپ زنا سے توبہ کر لو، حرام اگر آپ کھا رہے ہو کھاتے رہو کچھ مدت کے لیے، پھر اللہ آپ کو خود بخود توفیق دے دے گا، آپ حرام سے بھی خود بخود رک جاؤ گے، حرام کھانے سے بھی آپ خود بخود رک جاؤ گے۔ اب ایک شخص کہتا ہے کہ میری ساری زندگی گزر گئی حرام کھاتے کھاتے، میں نے ساری زندگی میں حرام کھایا، میں کھیو سود، وہ کیا کروں؟ تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے بھی راستہ رکھا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، شریعت کا حکم ہے کہ اب آپ جتنا آپ نے حرام کھایا ہے، اگر آپ کی 30 سال 50 سال کی زندگی گزر گئی حرام کھاتے کھاتے، اب آپ نے توبہ کر لی، اب آپ اس جوانی کو جو بچی ہوئی زندگی ہے اس کو اللہ کی فرمان برداری میں گزارو، نفلیں پڑھو، نیکی کے کام کرو، دوسروں کو سہولت پہنچاؤ، دوسروں کی پریشانیوں میں دکھ میں شریک ہو جاؤ، یہ آپ کے لیے ذریعہ نجات بن جائے گا۔ تو سیدنا لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی کہ لوگوں کے گھروں کے اندر جب جاؤ گے اس وقت اپنی نظر کی حفاظت کرنا، اور دوسری نصیحت کی احفظ لسانک فی مجالست الناس، کہ اپنی آنکھوں کی، اپنی زبان کی حفاظت کرنا لوگوں کی مجلسوں کے اندر۔ احفظ لسانک فی مجالست الناس، کہ جب آپ لوگوں کی مجلس میں جاتے ہو تو اس وقت اپنی زبان کی حفاظت کرنا۔ اکیلے میں انسان بیٹھ کر ہوتا ہے، کنوئی زن چا آسن انسان غیر چا آسن بہت، کمرس مز چا آسن بہت، ہر کان چا آسن خاموش، سو ایس پاگل یا بیوقوف انسان یس کنی زن آس بہت تویت آس لکن لیک ساران، سو ایس بے وقوف انسان، وہ تو بے وقوف ہوگا جو اکیلے کمرے میں بیٹھا ہے لوگوں کو گالیاں بک رہا ہے، لیکن ایسا کوئی نہیں ہوگا۔ اکثر کیا ہوتا ہے جب لوگوں کی مجلسوں میں انسان بیٹھتا ہے تو دوسروں کو برا بلا کہنا شروع کر دیتا ہے، فلاں انچ یت پٹ سو جو یت پٹ کرا، سو فلاں جائز یت پٹ کرا، بس لوگوں کی غیبت کرتے ہیں یا لوگوں کو گالیاں دیتے ہیں، لوگوں کو برا بلا کہتے ہیں لوگوں کی مجلسوں میں بیٹھ کر کہ فلاں ایسا ہے، یہ جو سامنے بیٹھا ہے اس کو برا بلا کہتا ہے، اس کو رسوا کرتا ہے۔
کیا جواب دیں گے کل اللہ کے سامنے؟ اپنی زبان کا استعمال غلط نہیں ہونا چاہیے. کسی کو ذلیل کہنا اسی کو متعدد اسی ونان ہر کس ونان یہ بڑ ذلیل یہ بڑ خراب یہ کمین. کل اللہ کے سامنے کیا جواب دیں گے؟ اللہ نے اگر کھڑا کیا بتاؤ میرے اس بندے کو کیوں ذلیل کہا، اس کو کیوں تو نے کمینہ کہا، اس وقت کیا جواب دیں گے؟ تو فرمایا لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے کہ لوگوں کی مجلسوں میں جب جاؤ گے اس وقت اپنی زبان کا خیال رکھنا، اپنی زبان کو غلط استعمال نہیں کرنا، کسی پہ بہتان نہیں باندھنا، کسی کی غیبت نہیں کرنا. اور تیسری نصیحت یہ فرمائی کہ بیٹے احفظ معدتک علی مائدۃ، احفظ معدتک علی مائدۃ، کہ جب دسترخوان پر بیٹھو گے اس وقت اپنے معدے کا خیال رکھنا. جب دسترخوان پر بیٹھو گے اپنے نفس کا، اپنے پیٹ کا خیال رکھنا. جو کھاؤ گے آپ کے لیے یہ آپ کی صحت کا ذریعہ بنے گا، اور کھانا بھی اس حساب سے تاکہ یہ آپ کی صحت کے لیے مضر نہ ہو جائے. اور یہ بھی فرمایا کہ ساتھ ساتھ میں یہ بھی خیال رکھنا حرام کا لقمہ تو نہیں ہے، اور جب کھانا ہی ہے دسترخوان پر بیٹھ کر تو حساب سے کھائیں. اتنا زیادہ مت کھائیں کہ بیمار ہی پڑ جائے انسان، اور اس قسم کا کھانا مت کھائیں کہ جو صحت کے لیے مضر ہو. کہ آج کل نہ جانے جوانوں کو، بچوں کو کیسے کیسے کھانے کی عادت ہو گئی ہے کہ جو کھانا جو معدے کے لیے تکلیف کا باعث بن جاتا ہے. تو فرمایا کہ دسترخوان کے اوپر اپنے معدے کا خیال رکھنا کہ وہ چیزیں کھانا کہ جس کی وجہ سے آپ کی صحت کے اندر بگاڑ نہ پیدا ہو جائے. اور چوتھی بات فرمائی کہ میرے بیٹے احفظ قلبک فی الصلاۃ، احفظ قلبک فی الصلاۃ، کہ بیٹے چوتھی بات میری یہ یاد رکھنا، میری یہ میری نصیحت یاد رکھنا کہ نماز کے اندر اپنے دل کا خیال رکھنا. نماز تو پڑھ رہا ہے دل دکان پر ہے، نماز تو پڑھ رہا ہے دل ملازمت کے پیشے میں ہے، نماز تو پڑھ رہا ہے دل اور کسی کاروبار میں ہے، نماز تو پڑھ رہا ہے دل میں گناہ سوچ رہا ہے. تو فرمایا احفظ قلبک فی الصلاۃ، کہ نماز کے اندر اپنے دل کا خیال رکھنا. اچھی نماز پڑھا سوچان چھون کیا کرو فلان چیز کا اچھت ہوں گے آج کوتا گو جمع دکانس پگہ کمس رٹ بہ رشوت تمس کوتا اس وونمت میں دیزے. بس یہ چیزیں نہیں آنی چاہیے. نماز ہونی چاہیے صحابہ جیسی نماز، علی المرتضیٰ جیسی نماز، سیدنا علی المرتضیٰ جیسی نماز ہونی چاہیے. تیر لگ جاتے ہیں، علی المرتضیٰ کو تیر لگا ہوا ہے، تیر جو ہے جسم کے اندر ہے، سب صحابہ جمع ہوتے ہیں علی تیر نکالیں گے، نہیں 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 میرے جسم میں درد ہو رہا ہے مجھے ہاتھ نہیں لگانا، تیر نہیں نکالنا. نماز لگاتے ہیں اور صحابہ آتے ہیں تیر کو کھینچ کر نکال لیتے ہیں، اور علی المرتضیٰ سلام پھیرتے ہیں دائیں اور بائیں. صحابہ کو جمع دیکھا، ہاں مجھے پتہ ہے تم کس لیے جمع ہوئے، تم سب جمع اس لیے ہوئے ہو کہ مجھے پکڑ کر میرے جسم سے تیر نکالو گے. کہا علی اللہ آپ پر رحم کرے، ہم نے تو تیر نکال لی، آپ نماز میں تھے. ایسی نماز ہونی چاہیے. ورنہ ایک شخص امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آیا، کہا کہ حضرت میری فلاں چیز جو ہے وہ گم ہو گئی. تو فرمایا کہ آپ نماز پڑھو. تو حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو جب بندہ ہر وقت سامنے ہوتا تھا اس کا مزاج کا بھی پتہ تھا کس قسم کا انسان ہے. کہ میری فلاں چیز گم ہو گئی، کہ نماز پڑھو آپ کو مل جائے گی. یا ایک مقولہ ہے کہ ایک آدمی کو کسی نے کہا کہ جی میری فلاں چیز گم ہو گئی ہے، کہ جاؤ نماز پڑھو. جو ہی نماز کی نیت باندھی، ایک رکعت پڑھی، اب 2 رکعتیں ہوتی ہیں نماز، اگر نفل ہی پڑھنے 2 رکعتیں، 1 رکعت نہیں ہے. اب اس سے نیت نماز کی باندھی، اب جو ہی نماز کی نیت باندھی 1 رکعت پڑھی تو نماز کے اندر وہ چیز یاد آ گئی پہلی رکعت میں.
وہیں چھوڑی نماز چلا گیا. کہا یہ کیا؟ کہا مجھے چیز یاد پڑ گئی. تو یہ اس قسم کی نماز نہیں ہونی چاہیے. تو فرمایا لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے کہ میری 4000 نصیحتوں میں سے ان 4 نصیحتوں کو یاد رکھنا کہ اپنی نماز کے اندر اپنے دل کا خیال رکھنا کہ کسی اور کا خیال نماز کے اندر نہ آئے. اور ساتھ میں پھر اور بھی تخمیمہ تھوڑا سا ملا دیا، اور بھی تھوڑا سا بات آگے بڑھ کر لقمان علیہ السلام نے فرمایا کہ بیٹے ایک بات اور بھی کرنا، 2 باتیں کر لینا کہ احسان اگر کسی پر کرو گے اس احسان کو یاد نہیں کرنا. 4 چیزیں، یہ 4 چیزیں کرنا، اس کے بعد 2 چیزیں ایسی ہیں کہ ان کو بالکل ہی بھول جانا، ان کو بالکل ہی یاد نہیں کرنا. فرمایا بیٹے اگر کسی پہ احسان کرتے ہو پھر اس کو یاد نہیں کرنا. ہم کسی کو 100 روپیہ 50 روپیہ کسی کی پریشانی میں اس کی تھوڑی سی مدد کر دی تو ہم کہتے ہیں ہاں یہ وہ ہے نا یہ چھنا فلیں تم دوس یہ مران تم دوس یہ بچھان تم دوس یہ یت پٹ کران تو میں دیتمس یمس 100 روپیہ میں دیتمس 500 روپیہ یس تم تو پریشان سنے یمس مارت اگر بہ آسا تت کہیں یہ مجھے چھنا پتہ یہ کس چھ. تو ایک دم سے ہم گن دیتے ہیں. اور کسی پہ احسان کرتے ہو فرمایا کہ احسان کو بالکل بھول جاؤ، احسان مت جتلاؤ. احسان کی وجہ سے ساری نیکیاں جو ہیں وہ ختم ہو جاتی ہیں. تو احسان کی وجہ سے ساری نیکیاں ختم ہو جاتی ہیں. تو فرمایا بیٹے احسان کرتے ہو تو احسان مت جتلاؤ. اور یہ بھی فرمایا دوسری چیز کہ برائی کو بھول جاؤ. اگر تمہارے ساتھ کوئی برا کرتا ہے اس کے بعد آپ کی اس کے ساتھ صلاح بھی ہوگی، سارا کچھ ہو گیا، پھر آپ کبھی کہو گے آپ نے میرے ساتھ یہ کیا تھا نا فلاں دوست نے سے یت پٹ کرمت نہیں. فرمایا کہ بیٹے 2 چیزوں کو بالکل بھول جاؤ. برائی اگر کوئی آپ کے ساتھ کرے اس کو معاف کر دو، بالکل برائی کو بھول جاؤ. آپ کو اس کا بدلہ میرا رب دے گا، اس کا بدلہ آپ کو اللہ دے گا. بالکل برائی کو بھول جاؤ. یہ مت سوچو اس نے میرے ساتھ برا کیا میں بھی اس کے ساتھ برا کروں گا، اس شخص نے میرا نقصان کیا میں بھی اس کا نقصان کروں گا، اس نے مجھے گالی دی میں بھی اس کو گالی دوں گا. نہیں، ایسا مت کرو. بالکل برائی کو بھول جاؤ، احسان کو بھول جاؤ. اور فرمایا بیٹے 2 چیزوں کو بالکل نہیں بھولنا. 2 کو بھول جانا اور 2 کو بالکل نہیں بھولنا. 2 کو بالکل ہر وقت ہر سمت ہر لمحہ یاد رکھنا. اور وہ 2 چیزیں کیا ہیں جن کو یاد رکھنا ہے؟ اپنے رب کو کبھی نہیں بھولنا. اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے لین دین میں تجارت میں بات کرتے ہوئے نماز کے اندر مسجد کے اندر مسجد سے باہر، یہ نہیں مسجد کے اندر آئے تو استغفر اللہ خدایا کرزی معاف خدایا کرزی معاف نیبر کن درائے اپنا ہی حساب. نہیں، اپنے رب کو نہیں بھولنا. تجارت کے اندر ہر ایک معاملے کے اندر اپنے رب کو کبھی نہیں بھولنا. اور دوسری چیز جس کو بالکل مت بھولنا وہ دوسری چیز ہے موت. اپنی موت کو کبھی نہیں بھولنا. ہر وقت یہ سمجھنا موت اٹل ہے، نہ معلوم کس وقت موت آ جائے. جوان ہے چل رہا ہے گر جائے موت آ جائے کوئی پتہ نہیں. آج ہم دیکھتے ہیں ہمارے کتنے بزرگ کتنے جوان صبح گھر سے نکلتے ہیں، شام کو جنازہ گھر واپس آتا ہے، کسی کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، کوئی اور کسی حادثے کا شکار ہو جاتا ہے. تو فرمایا ان 2 چیزوں کو بالکل مت بھولنا، اپنے رب کو اور اپنی موت کو. جب موت کو یاد رکھیں گے تو اس کی وجہ سے ہم اپنے رب کے قریب رہیں گے. دیکھا گیا جب موت انسان کو بھول جاتی ہے پھر کتنی غفلت آتی ہے انسان کے اندر. کہ ایک شخص جب زلزلہ آیا، یہاں پر بھی دیکھا گیا جب 2005 میں زلزلہ آیا، پھر بتاتے تھے لوگوں کو کہ باہر نکلو جی آج زلزلہ ہونے والا ہے، اور پیچھے سے کرتے تھے چوری لوگوں کی. تو یہ گویا کہ موت یاد نہیں تھی. یہ ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک شخص بس جا رہی تھی اور ملبے کے نیچے دبے ہوئے جو عورتیں تھیں، ایک جوان گیا ان عورتوں کے ہاتھ کاٹ کر لے آیا، ان کے اوپر جو زیورات تھے. اب اس نے یہ سوچا تھا کہ میں گھر میں لے کر ان زیورات کو کھولوں گا.
اور بیچ کر اپنی دنیا چلاؤں گا۔ تو وہ ایک بکسے میں لے کر وہ موٹر سائیکل کے اوپر سوار ہوا، لے کر جا رہا تھا، اور بس جا رہی تھی، اتنے میں بس کے اندر سانپ تھا، اور کنیکٹر نے جب سانپ دیکھا، شخص نے بتایا سانپ ہے سانپ ہے، اور کنیکٹر نے جو ہی جلدی میں اٹھایا سانپ، کھڑکی سے باہر پھینکا، اور وہاں سے موٹر سائیکل والا جا رہا تھا، سانپ اس کے اوپر گرا اور اس کو ڈس لیا۔ اور جب پولیس آئی، پولیس نے دیکھا اس بکسے کے اندر جوان ایک سائڈ مرا ہوا ہے، اور بکسے کے اندر عورتوں کے ہاتھ ہیں کاٹے ہوئے، ان عورتوں کے ہاتھوں پر زیور لگائے ہوئے ہیں۔ تو اگر اس کو موت اپنی یاد ہوتی تو یہ اس طرح نہ کرتا۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ہم سب کو سمجھ کی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ یا اللہ تو ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ چھوٹے بڑے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ تو ہمیں اپنے ایسے بندے بنا کہ ہم تجھے پسند آ جائے، یا اللہ تو اپنی ناراضگی سے بچا، یا اللہ تو اپنے کار و غضب سے بچا، یا اللہ تو رحم کرم کا معاملہ فرما، یا اللہ عافیت کا معاملہ فرما، یا اللہ ہم سب کی مغفرت فرما، حاضرین کی مغفرت فرما، غائبین کی مغفرت فرما، جتنے حضرات دنیا سے چلے یا اللہ سب کی مغفرت فرما، یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، یا اللہ لا علاج بیماروں کو شفا، یا اللہ جو گھروں میں بیمار انہیں شفا، یا اللہ جو ہسپتالوں میں بیمار انہیں شفا، یا اللہ ہم سب کی روحانی بیماریوں کو شفا، جسمانی بیماریوں کو شفا، یا اللہ حق سمجھنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ حق بولنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ نیکی کی توفیق عطا فرما، یا اللہ برائی سے محفوظ فرما، یا اللہ تو ہمیں اپنی یاد نصیب فرما، ہمیں موت کی یاد نصیب فرما، یا اللہ نیکی کی توفیق عطا فرما، برائیوں سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب